मालूम वो कोई यहीं की खातून है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कोई जन्नतुल बकी से बीवी आती है। और जैसे ही कोई हुसैन कहता है वो बीवी रोती है, वो बीवी गिरिया करती है, वो बीवी गिरिया करती है। न बैठते तुम यहाँ, न बिछता आज का ये फर्श अज़ा, अगर अली की बेटी ने शाम में फर्श अज़ा न बिछाया होता। आलिया बीबी ने शाम में फर्श अज़ा बिछाया। जुमला सुन लेना, मेरा दिल कहता है कि जब बिन्ते अली ने पहला फर्श अज़ा शाम में बिछा दिया होगा, तो फर्श बिछाने के बाद जन्नतुल बकी का रुख करके कहा होगा, ए मेरी अम्मा, इसी फर्श की आपने तमन्ना की थी, आज तुम्हारी बेटी ने फर्श बिछा लिया। आ जाओ अम्मा ज़हरा, तुम्हारे बेटे का फर्श अज़ा बिछ गया है। आज यही सुन्नत है अली की बेटी की कि तुम फर्श अज़ा पर बैठे हुए हो, तो तुम पर वाजिब है कि वैसे ही रोना जैसे अली रोया था, हुसैन का बेटा अली रोया था, जैसे रसूल की नवासी रोई थी। नहीं, ऐसे रो लेना कि जैसे हुसैन की बेटी रोई थी। बार बार जुमला कहता हूँ कि न रोते अगर एक 4 बरस की बच्ची को बाबा की लाश पर रोने दिया जाता। न पानी है, न खाना है, चंद कतरे कहीं से मयसर आ जाते हैं तो 4 बरस की हुसैन की बेटी अपने लबों को तर कर लेती है। बस 2 जुमले और उसके बाद आपके लिए दुआ तो करवा ही चुका। काफिला गुजरा, बाज़ार कूफा से काफिला गुजर रहा था, बाज़ार कूफा से काफिला गुजर रहा था। जब मीसा में तम्मार के रोज़े पे जाते हो, उसके बाद एक तवील सड़क है जो मस्जिद कूफा तक जाती है। छोटी छोटी गाड़ियों में बैठ के जाते हो ना, तो मीसा में तम्मार के रोज़े से लेकर जो तवील सड़क है मस्जिद कूफा तक, यही बाज़ार शाम था। इसलिए कि यही रास्ता दरबार कूफा तक जाता है। यही बाज़ार कूफा था और यही रास्ता दरबार कूफा तक जाता है। दरबार कूफा तक जाता है। मस्जिद कूफा से मिला हुआ है ना दरबार कूफा, पहुंच गए हो ना वहाँ। मस्जिद कूफा से मिला हुआ दरबार कूफा बिल्कुल तबाह हो चुका है, कोई उसका नामो निशान नहीं है। आले मोहम्मद को इसी रास्ते से ले जाया गया, इसी रास्ते से बाज़ार कूफा से ले गए। न मालूम दिल वहाँ पहुँचा है या नहीं, तसव्वुर की आंखें पहुँची हैं या नहीं। मंजर दिखा दूँ, मंजर दिखा दूँ। मस्जिद कूफा से पहले दारुल अमारा है, दरबार कूफा। दरबार कूफा से पहले अली का घर है। हाय 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 हाय। उसी अली के घर में अली की बेटी तफसीर कुरान बयान करती थी। उसी अली के घर से जब अली की बड़ी बेटी और अली की छोटी बेटी घर से बाहर निकलती थी, तो अब्बास इंतज़ाम करते हुए जाते थे कि हिजाब हिजाब, पर्दा पर्दा पर्दा, अली की बेटी आ रही है। पहुंच गए ना? तो अब मेरा जुमला सुन लेना कि जिस वक्त इस बाज़ार कूफा से बीवी ज़ैनब को गुजारा जा रहा होगा और जैसे ही दारुल अमारा की तरफ जा रही होंगी, तो उससे पहले कि अपने घर पर नज़र नहीं पड़ी होगी। हाँ, मैं यही चाह रहा था कि यही इसी तरह आपकी आवाज़ बुलंद हो जाए। अब्बास की बहन की निगाह पहले अपने घर पर पड़ी। यही वो घर है कि जहाँ मेरा भाई अब्बास मेरे पर्दे का इंतज़ाम करता था। गुज़र रहा है बाज़ार कूफा से काफ़िला गुज़र रहा है। इसी बाज़ार कूफा के बीच में एक हवेली है। उस हवेली में एक आले मोहम्मद की कनीज़ रहती थी कि जिसे ज़हरा ने ज़िंदा किया था। वो यहूदी की बेटी जिसकी शादी में ज़हरा गई थी और उसे नमाज पढ़ कर ज़िंदा किया, उसका नाम उम्मे हबीबा रख दिया। उम्मे हबीबा रख दिया। आ गई उम्मे हबीबा इजाज़त लेके कूफा। बहुत दिन हो गए। एक बार उम्मे हबीबा अपने घर की छत पर बैठी हुई थी, कनीज़ें दौड़ती हुई आई। कहा बीबी ज़रा नीचे चलिए, ज़रा नीचे चलिए। कहा क्या हुआ? कहा कुछ कैदी आ रहे हैं, कुछ कैदी आ रहे हैं, ज़रा उनका तमाशा तो देखते हैं। खुदा की कसम रिवायत कहती है जैसे ही उम्मे हबीबा ने लफ्ज़ तमाशा सुना, फ़ौरन सीने पे हाथ मार कर कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं कभी कैदियों का तमाशा नहीं देखूंगी, इसलिए कि मेरी शहजादी सैयदे आलमीन ने मुझसे कहा था उम्मे हबीबा दुनिया में कुछ भी देख लेना, कभी कैदियों का तमाशा न देखना, कभी कैदियों का तमाशा न देखना। मैं नहीं देखूंगी कैदियों का तमाशा। कनीज़ों ने कहा कैदी बड़े बेकस लग रहे हैं, बड़े उजड़े हुए लग रहे हैं, कुछ उनमें यतीम बच्चे भी हैं, चले उनसे दुआ मंगवाते हैं, आपकी हाजत है, आपकी दुआएं हैं।
کیا پتا اللہ ان کی دعا قبول کر لے۔ حبیبہ نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اپنے بام سے اتر کر دروازے پر آئی، جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے یہ منظر تھا کہ جیسے ہی حبیبہ نے دروازہ کھولا سامنے سے وہ اونٹ گزر رہا تھا جس پر علی کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آنسوؤں کا انتظار نہ کیا کرو، بس ہائے کہتے رہا کرو، خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ہائے تمہارے در دل پر دستک ہے، جب دستک دو گے تو کربلا کا دروازہ کھل جائے گا۔ وہ ناکہ گزر رہا تھا جس پہ علی کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اس پر پردے نہیں تھے، بے کجابہ ناکہ۔ اور سنو گے، علی کی بیٹی کی گود میں حسین کی بیٹی، 4 برس کی معصومہ بچی علی کی بیٹی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ عالم یہ ہے کہ بنت علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ ہائے کہنا واجب بنتا ہے، ہائے کہنا واجب بنتا ہے۔ بنت علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں۔ بنت علی نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے۔ اور سلام ہو راہ کی گرد کو، سلام ہو کہ جس نے اوڑ کر علی کی بیٹی کے بالوں کا پردہ بنا لیا۔ گرد کوفہ، گرد کربلا، علی کی بیٹی کے بالوں پر پردہ بنی ہوئی۔ اور بس وہ ناکہ گزر رہا تھا کہ ایسے میں 4 برس کی سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بندھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی پھوپھی اماں کے رخسار پر رکھ کر کہا، پھوپھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اجازت ہو تو ان کوفے والوں سے پانی مانگو، اجازت ہو تو چند قطرے پانی مانگو۔ یہ لفظ حبیبہ کے کان میں گیا۔ فوراً کنیز سے کہا جلدی سے پانی کا جام لے کے آؤ۔ کنیز پانی کا جام لے کے آئی۔ حبیبہ نے اپنے ہاتھ میں پانی کا جام لیا، آگے بڑھی، سن سکو گے جملہ، آگے بڑھی اور ایسے ہاتھ بلند کر کے کہا، اے بچی لو میرے آقا حسین کے نام پر پانی پی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، لو میرے آقا حسین کے نام پر پانی پی لو۔ میں تم سے کہتا ہوں قسم کھا کے بتانا اس وقت سکینہ پر کیا گزر رہی ہوگی جب اپنے بابا کا نام سنا ہوگا۔ بندھے ہوئے ننھے سے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے 4 برس کی بچی نے اپنے ہاتھوں میں کوزہ لیا، اپنے لبوں تک لایا ہی چاہتی تھی کہ ناقے پر بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی نے کہا، نہیں بیٹی ایسے نہیں، پہلے اس مومنہ سے پوچھ لو اس کی کوئی دعا ہے، اس کی کوئی خواہش ہے، اس کی کوئی حاجت ہے۔ اپنی ننھی سی زبان سے اس معصومہ بیوی نے 4 برس کی حسین کی بیٹی نے کہا، اے معظمہ تیری کوئی دعا ہے؟ اس نے کہا ہاں، بہت دن ہو گئے میرا شوہر کسی مہم پر گیا ہے، کسی جنگ پر گیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں آئی، دعا کرو میرا شوہر جلد از جلد واپس آ جائے۔ کریم حسین کی کریم بیٹی نے دعا کی کہ پروردگار اگر اس کا شوہر حق پر ہے تو جلد از جلد آ جائے۔ ناقے پر بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی نے کہا آمین۔ کیا کوئی دوسری دعا ہے؟ دوسری دعا ہے؟ سنو کہ دوسری دعا سنتے تو رہتے ہو نا، کربلا تو ہر وقت تازہ رہتی ہے نا، میں تو صرف یاد دلا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ دوسری دعا حبیبہ نے آگے بڑھ کر کہا، دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو، ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ جو بالکل ساکت بنے بیٹھے ہیں ان کا کس مسلک سے تعلق ہے، لیکن بہرحال انسان تو ہونا، انسان تو ہونا، دل تو ہے نا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ہو اور کسی بچی کے مسائل پر رو نہ رہے ہو؟ دیکھو رونا اسی لیے ہے کہ جو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر روتا ہے نا، وہ باہر جا کے کسی کے بازو کاٹتا نہیں ہے۔ جو زخمی جگر علی اکبر پر روتا ہے وہ کسی ماں کی گود اجاڑتا نہیں ہے۔ جو سکینہ کے زخمی رخسار پر روتا ہے وہ کسی بچی کو مارتا نہیں ہے، اس لیے رویا جاتا ہے یہاں۔ اگر نہیں رونا آ رہا ہے تو یقیناً گردن جھکا لو، کہا جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ کریم حسین کی کریم بیٹی نے ایک بار روتے ہوئے کہا، پروردگار اس معظمہ کے بچوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھ۔ بی بی نے کہا آمین۔ کہا کوئی اور دعا بھی ہے؟ ختم ہو گئی تقریر کا ایک دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا اپنی شہزادی کی زیارت نہیں ہوئی، اپنی شہزادی کی زیارت نہیں ہوئی۔ اب اس سے پہلے کہ 4 برس کی بچی کچھ پوچھتی، ناقے پر بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی نے سوال کیا، اے مومنہ تیری بیوی کا نام کیا ہے، تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ حبیبہ نے منہ پہ تماچے مار کر کہا، کیا غضب کرتی ہو، نام محرموں کے مجمع میں میں اپنی بیوی کا نام نہیں لوں گی۔
نامحرموں کے مجمع میں میں اپنی بیوی کا نام نہیں لوں گی۔ علی کی بیٹی نے کہا اچھا نام نہیں لے سکتی تو میرے کان میں بتا دو کہ تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے۔ علی کی بیٹی نے ذرا سا گردن کو جھکایا، ام حبیبہ نے اپنے پنجوں کو بلند کیا، علی کی بیٹی کے کان میں کہا میری شہزادی کا نام زینب ہے۔ وہ علی کی بیٹی ہے، وہ بنت رسول کی بیٹی ہیں، وہ رسول کی نواسی ہیں۔ اب ناقے پہ بیٹھی ہوئی بنت علی نے کہا سنو، اگر اس وقت تمہاری شہزادی یہاں آ جائے تو کیا پہچان لوگی؟ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے ام حبیبہ نے کہا کیا غضب کرتی ہو، عباس کی بہن اور بازار کوفہ میں آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ختم ہو گئی تقریر۔ ایک بار زینب نے اپنے بالوں کو جھٹک کے ہٹایا اور کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ ارے میں حسین کی بہن، وہ انوں کے نیزہ پر حسین کا سر، یہ میری گود میں حسین کی بیٹی، آگے آگے زین العابدین۔ ہمارے گھر کو لوٹ لیا گیا، ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا۔